अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मुसलसल खदशात का इजहार किया जा रहा है। जुमे के दिन पाकिस्तान ने दुबई के कमर्शियल बैंक्स को मजीद $1 अरब वापस कर दिए और ज़र मुबादला के ज़खायर $4.5 अरब के रह गए हैं, यानी मुश्किल से 3 हफ्ते की दरामदाद के पैसे बचे हैं। और इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म अपने डेलीगेशन के साथ जेनेवा में हैं, जहां आज सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान मुनक़िद की गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक और बैनुल अक़वामी इदारों ने पाकिस्तान को 3 सालों में तकरीबन $10 अरब की कमिटमेंट दी है। इस्लामी तरक्याती बैंक ने $4.2 अरब, वर्ल्ड बैंक $2 अरब और एशियाई तरक्याती बैंक ने $1.5 अरब और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $1 अरब का वादा किया है। जबकि सऊदी अरब ने $1 अरब, यूरोपीय यूनियन ने $9 करोड़ 30 लाख, जर्मनी ने $8 करोड़ 80 लाख, चीन ने $10 करोड़, जापान ने $7 करोड़ 70 लाख, यूएसएड ने $10 करोड़, फ्रांस ने $34.5 करोड़ की इमदाद का ऐलान किया है। इसके अलावा जिनेवा में ही वजीर खजाना इसाक डार की IMF के मिशन चीफ से मुलाकात हुई है और मुलाकात में वजीर खजाना ने IMF के कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद के अज़म को दोहराया है और मुलाकात में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया है। जबकि IMF के डिप्टी डायरेक्टर ने रॉयटर्स को बताया कि ये एक अच्छी मुलाकात थी, मगर इसके बारे में अभी कोई बयान जारी नहीं कर सकते। और कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के दौरे में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है, वो भी मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। ताहम अभी तक इन दोस्त ममालिक से कोई कैश डिपॉजिट की खबर नहीं आई है, जिसका बार बार वजीर खजाना इसाक डार दावा कर चुके हैं। मगर खबर के मुताबिक हुकूमत 2 LNG पावर प्लांट्स कतर को बेचने की तैयारी कर रही है ताकि मुल्क को फौरी तौर पर ज़र मुबादला हासिल हो सके। ये पावर प्लांट्स 4 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत से प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर थे, मगर हुकूमत इन्हें बेचने में नाकाम रही। मगर अब शहबाज राना की खबर के मुताबिक इस हुकूमत ने 2460 मेगावाट के इन 2 पावर प्लांट्स को प्राइवेटाइजेशन से डीलिस्ट कर दिया है और एक डायरेक्ट डील के जरिए कतर को बेचने का फैसला किया है ताकि फौरी तौर पर $1.5 अरब का इंतजाम किया जा सके। जबकि ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान अगले 6 माह में तो मुमकिन तौर पर डिफॉल्ट से बचता नजर आ रहा है, मगर उससे मुश्किलात खत्म नहीं होंगी। IMF प्रोग्राम की बहाली मुल्क को जून तक ले जाने के लिए काफी होगी। IMF अब भी पाकिस्तान की किस्त रोक सकता है, मगर गुज़िश्ता गर्मियों के सैलाब और पाकिस्तान की शदीद ज़रूरियात को देखते हुए ये मुश्किल नजर आता है कि IMF पाकिस्तान की किस्त रोकेगा। मगर सवाल यह है कि पाकिस्तान इसके बाद के 12 महीने कैसे गुजारेगा। यानी फिलहाल तो IMF प्रोग्राम की बहाली और किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान 6 महीने निकाल लेगा, मगर प्रोग्राम की बहाली के बावजूद भी बाद के 12 महीनों के खदशात मौजूद हैं। और वजारत खजाना के ज़राए का दावा है कि IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए पाकिस्तान को डॉलर का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक करना होगा। डॉलर के एक्सचेंज रेट पर मसनूई पाबंदी खत्म करना होगी। पाकिस्तान को 30 जून 2023 तक पेट्रोलियम लेवी 855 अरब रुपए जमा करने का प्लान देना होगा और डीजल पर लेवी फौरी तौर पर 32.5 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 50 रुपए फी लीटर करना होगी। इसके अलावा ज़राए ने दावा किया है कि गैस के शोबे में 1500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खत्म करना होगा। सर्कुलर डेट कम करने के लिए गैस के रेट को बढ़ाना होगा। साथ ही IMF ने टैक्स आमदनी में 300 अरब रुपए के इजाफे का मुतालबा भी किया है। ज़राए ने मजीद दावा किया कि IMF ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान को बिजली के नुकसानात कम करने के लिए बिजली के रेट बढ़ाने होंगे। IMF बिजली का फी यूनिट रेट 3.5 रुपए बढ़ाने का मुतालबा कर चुका है। वज़ीर खजाना इसाक डार IMF से रिलीफ की दरख्वास्त करेंगे। IMF सब्सिडीज़ का खात्मा चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुतालबा किया है कि IMF शराइत में नरमी करे, मगर इसके अभी तक आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। आज जो वादे किए गए हैं इमदाद के, वो क्या कहीं ना कहीं IMF को सॉफ्ट कर सकते हैं और जो डिफ़ॉल्ट करने के खतरात हैं क्या वो टलते नज़र आ रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर आपकी बड़ी क्लियर पोजीशन है कि IMF का प्रोग्राम नहीं होगा तो आपको डिफ़ॉल्ट का खतरा नज़र आता है। बहुत सारे मुआशी माहिरीन हैं, उनकी यही राय है। आज जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, जो प्लेजेस हैं, उसके बाद आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ रूम पैदा हुआ है? जी शुक्रिया शाहज़ेब, बिल्कुल रूम पैदा हुआ है एंड आई थिंक कि तवक्को से ज़्यादा पैसे आए हैं। हुकूमत जो 8 बिलियन सोच रही थी उससे ज़्यादा पैसे आए हैं। और आपने ये बताया कि सऊदी अरब ने भी 1 बिलियन प्लेज किया है, बाकी ममालिक ने 100 मिलियन प्लेज किए हैं, लेकिन बड़ी प्लेज जो आया है वो 4.2 बिलियन का इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से आया है, जिस पर गालिबन मेरे ख्याल से 1.2 बिलियन जो है वो ऑयल सब्सिडी होगी, ऑयल बाइंग डिफर्ड पेमेंट होगा और बाकी प्रोजेक्ट लोन्स होंगे ओवर 3 ईयर्स। सो ये जो हमारा फाइनेंसिंग गैप है उसको कदरे कम करता है, तो थोड़ी सी मुश्किल आसान हो जाती है, बिल्कुल आसान हो जाती है। और मेरे ख्याल से ये इससे हमारा IMF से निगोसिएशन के अंदर थोड़ी सी आसानी हो जाएगी।
نیگوسیشن میں کیا آسانی ہوگی کہ جو شرائط ہیں کہ بھئی آپ نے سرکولر ڈیٹ کا پلان دیا تھا ہمیں اور ابھی شروع کے 5 مہینے میں 500 ارب روپے آپ اس سے بھی آؤٹ ہیں, اس کے علاوہ آپ کا جو ریونیو ہے اس کا ٹارگٹ بھی 6 مہینے میں نہیں پورا ہوا, آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھانے کا وعدہ کیا تھا وہ نہیں کیا, پیٹرولیم لیوی ٹارگٹ سے پیچھے ہے, اس میں کیا کیا ریلیکسیشن ملے گا؟ نہیں, میرا مقصد یہ تھا کہ جیسے IMF سے ہم نے سال میں شروع میں کہا تھا کہ ہم 21 ارب ہم کو پیمنٹ کرنی ہے, 10 ارب ڈالر کا ہمارا مثال کے طور پر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا, اور تھوڑے سے اور تو ہم نے 36 ارب ڈالر جمع کرنے تھے. وہ جو ایک پلان تھا وہ پلان پہ اوبیسلی حکومت نہیں چلی. اس مہینے اس ہفتے فصال کے طور پر ہم نے 1.1 بلین ڈالرز واپس کیے. اوبیسلی ہم حکومت سوچ رہی تھی کہ اگر اور IMF سے اگر اکتوبر میں یہ بات ہو جاتی, نومبر میں IMF کی ٹرانش آ جاتی, تو بڑا لائکلی تھا, بڑا قوی امکان تھا کہ یہ والے بینک کے لون سب ری رول ہو جائیں. تو ایک ہمارا فائنینسنگ گیپ بڑھ گیا تھا, وہ آٹومیٹکلی اب فائنینسنگ گیپ کم ہو جائے گا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو ورلڈ بینک سے آپ کی ہماری 1.7 بلین کی شروع میں بات تھی, اب ورلڈ بینک 2 بلین دے رہا ہے. ہماری ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے جو بھی 2.5 بلین کی بات تھی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ری پرپس کرا ہے, وہ پکا ہو جائے گا. ایشین انفراسٹرکچر بینک کے ہمارے پاس کچھ اور پیسے آ جائیں گے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے آ جائیں گے, تو آپ کی فائنینسنگ ریکوائرمنٹ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. یہ ایک بڑی آسانی ہو جاتی ہے. مگر شرائط میں کوئی نرمی نہیں ہوگی جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی شرائط نرم کر دیں, اس وقت حالات بہت برے ہیں, مہنگائی بہت ہے. دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں, ایک آپ کے گیس کی قیمت ہے, سمجھ لیجئے کہ IMF آپ کو نہیں کہتا ہے بڑھانے کا, آپ نے گیس کی قیمت 2 سال سے نہیں بڑھائی ہے, 2020 کے سپٹمبر سے گیس کی قیمت نہیں بڑھائی ہے. آپ کی گیس جو ہے وہ 70% پاکستانی غریب پاکستانیوں کو نہیں جاتی, صرف 30% پاکستانی جو کہ قدر امیر ہیں ان کو ملتی ہے. آپ ان کو سبسڈائز کر رہے ہیں, یہ کیا ضرورت ہے؟ اس میں بھی ایک بات ہے کہ آپ 50% صارفین کو چھوڑ دیں, لیکن جو امیر 50% صارف ہیں ان کو آپ گیس کی قیمت بڑھا دیں, آپ انڈسٹری کی گیس کی قیمت بڑھا دیں, آپ سیمنٹ انڈسٹری ہے, دیگر انڈسٹری ہیں, فرٹیلائزر وغیرہ, ان کی آپ گیس تو بڑھا سکتے ہیں قیمت, ورنہ آپ کی کمپنیاں بینکرپٹ ہو چکی ہیں. تو IMF کو ایسی بات نہیں کر رہا جو کہ کرنا بہت مشکل ہے. میرے خیال سے یہ کرنی بھی چاہیے اور یہ سود مند بات ہے. مگر یہ ہو نہیں پا رہی ہے. 2020 سپٹمبر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ حکومت نے بھی نہیں کیا, جون میں اوگرا نے سمری بھیجی تھی, آپ اس کے بعد بھی فائنانس منسٹر تھے, آپ بھی نہیں کرا پائے. تو یہ ہو نہیں پاتا ہے, پولیٹیکل ڈیسیجن ہے نا, یا یہ فائنانس منسٹر اس کا رسپانسبل ہے یا پوری حکومت اور وزیر اعظم اس کا رسپانسبل ہے؟ دیکھیں یہ حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے, مطلب, اور آئی تھنک کہ یہ تقریباً فیصلہ ہو چکا تھا اور اس کو ٹکڑوں میں کرنے, لیکن اب یہ ناگزیر ہے. ظاہر ہے کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ جب آپ کا 24, 25, 26% انفلیشن ہو, اس میں آپ کوئی بھی ایسا قدم اٹھائیں کہ جس سے اور مہنگائی بڑھے, غریب کی اور مشکل بڑھے. میں یہ بات سمجھتا ہوں, لیکن اس وقت جو دوسرا آلٹرنیٹ تھا وہ اس سے کیونکہ بہت زیادہ برا تھا, خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی غلط سمت پہ چلے جاتے, لہٰذا یہ چیزیں کرنا ضروری ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ IMF کو اگر ٹیبل پہ لا کے بات کریں تو بہتری ہوگی. دیکھیں IMF سے بات تو کر رہے ہیں, پہلے بھی آن لائن مذاکرات بھی ہو رہے تھے, آج ملاقات بھی ہو گئی ہے وزیر خزانہ کی, مگر ابھی تک بھی لگتا ہے کہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے IMF کا پروگرام پورا کرنا ہے, مگر حکومت کہیں سے جیسے کوئی روم بنانا چاہتی ہے, کچھ پیسے سعودی عرب دے دے گا, کچھ چین دے دے گا, قطر سے کوئی پرائیویٹائزیشن کر کے ہم پیسے لے لیں گے اپنے 2 پاور پلانٹس کو بیچ کے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ IMF کی شرائط کو ٹالا جا سکے, یا آپ اس سے نہیں اگری کرتے اس پلان سے؟ دیکھیں قطر کو یہ بیچنا پاور پلانٹس تو بڑی خوش آئند بات ہے, وہ تو مطلب IMF کی ریکوائرمنٹ ہو یا نہ ہو, یہ بیچ دینا چاہیے. دیٹس the thing. اب جہاں تک بات آئی کہ آپ نے سعودی سے اگر 3 بلین آ جاتے ہیں اور کسی اور دوست ممالک سے 1-2 بلین آ جاتے ہیں, ہر بلین ڈالر جو ہے وہ آپ کو 4 ہفتے لے کے دیتا ہے کہ 4 ہفتے جو بھی مسائل ہیں وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ مزید قرض میں جا رہے ہیں, آپ کو بغیر IMF کے آپ کا جو اس وقت جو ڈیفالٹ کا جو رسک ہے وہ کم نہیں ہوگا, مارکیٹ کا پرسیپشن کم نہیں ہوگا. اس وقت جو ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے وہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کر لے, تو لوگ سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے ڈالر بڑھا رہے ہیں. ایک تو ڈالر لوگ خریدتے ہیں اگر ٹرانزیکشن کرنے کے لیے, لیکن ایک اسپیکولیٹو بھی ہوتا ہے کہ ون وے بیٹ ہو گئی ہے, اور دوسرا ہوتا ہے کہ سٹور آف ویلیو. آج ایک زمانے میں پاکستانی پلاٹ خریدتا تھا, آج پاکستانی پلاٹ نہیں خرید رہا ہے, پاکستانی ڈالر خرید رہا ہے. وہ ڈیمانڈ کم ہی ہوگی جب آپ کی تھوڑی سی رسک کم ہو جائے گا, پرسیپشن آف رسک کم ہو جائے گا ڈیفالٹ کا, اور وہ ہو جاتا ہے جس دن آپ IMF سے سائن کر لیتے ہیں, جس دن آپ IMF سے اگریمنٹ کر لیتے ہیں, سارے آپ کے بہت سارے مسائل کم ہو جاتے ہیں. مگر وہ اگریمنٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے ان کی ایک بڑی ڈیمانڈ ہے. اب فائنانس منسٹری کا ورژن یہ ہے کہ جی ہم انٹروین نہیں کر رہے ہیں, انٹروینشن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ مارکیٹ میں ڈالر پھینکیں, وہ ہم نہیں پھینک رہے ہیں, اسٹیٹ بینک نہیں پھینک رہا ہے, تو ہم نہیں مینیج کر رہے ہیں. مگر ہمیں نظر آ رہا ہے 3 ریٹ ہو گئے ہیں, ایک انٹر بینک ہے, ایک اوپن مارکیٹ ہے, اور ایک اصل میں انفارمل اوپن مارکیٹ ریٹ ہے جو 258 روپے کا ہے. تو اس کے بغیر مانے گا IMF؟ میرا نہیں خیال ہے کہ دیکھیں آپ 10% جو ہے وہ ریمیٹنس کم ہو گئی ہے, یہ بات تو ہماری ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے, پچھلے 2 مہینوں میں زیادہ کم ہوئی ہے, اور بنگلہ دیش کی بڑھ رہی ہے.
पिछले साल आपका ट्रेड डेफिसिट 45 बिलियन का था। इस वक्त हमारी ज़रूरत तो ट्रेड डेफिसिट को ख़त्म करने की है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट को ख़त्म करने की है। तो इसलिए अगर हम थोड़ा सा डॉलर को बढ़ने दें तो क्या मसला है? अगर ये बात मान भी लेते हैं कि ऑटोमेटिकली ये 3 रेट हैं, जो कि ज़ाहिर है कि ये बात नहीं है, और IMF वाले को भी थोड़ी सी इकोनॉमिक्स आती है और बाकी लोगों को भी आती है, तो कोई भी नहीं मानता, तो आप 2-4 दिन के लिए बाइंग कर लीजिए इंटरबैंक मार्केट से और उसको ले जाइए, यूनिफाई कर दीजिए रेट को, मसला ख़त्म हो जाएगा। नहीं, मगर जो आप कहते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कर्टेल करने के लिए पाकिस्तान की तारीख में 2 रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट हैं। एक है 2018 में जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, लास्ट ईयर था, हालांकि आपने कोई 21% की डिप्रिसिएशन की थी, उसके बावजूद रिकॉर्ड 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट आपने छोड़ा। और फिर आखिरी साल है तहरीक इंसाफ का, जिन्होंने 17.5 अरब डॉलर का छोड़ा, और दरामदाद वो चली गई कोई 75 अरब डॉलर के आसपास। तो इन दोनों में तो बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन हो गई थी। 51% तहरीक इंसाफ ने कर दी थी, 20% आपने कर दी थी, तो कहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट कर्टेल हुआ? इसमें एक तो आपसे गुजारिश कर दूं कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट 2007-8 में हुआ था। विद रिस्पेक्ट टू GDP आप बात कर रहे हैं, मैं एब्सोल्यूट नंबर बात कर रहा हूं। जी, जैसे आप, मैं गुजारिश ये करने लगा था, याद दिलाना लगा था कि मतलब वो माशाल्लाह के आखिरी साल में भी ये हुआ था। अब तशरीफ इधर आ जाते हैं कि देखें सर, ये आप ये देखिए कि हमारा रियर क्या था। मतलब अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन हो जाता है 30% और उसके बाद आप डिवैल्यू करते हैं 30%, तो क्या 30% डिफरेंशियल हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? नंबर 1। नंबर 2, आपके पास क्या हल है? आप पाकिस्तान के एग्जाम्पल ना ले, पूरी दुनिया का एग्जाम्पल लें ना, कि दुनिया के मुल्कों ने डिवैल्यू करके अपने ज़्यादा बेचा है ना। चाइना के अंदर उन्होंने करेंसी को अंडर वैल्यू करके 10-10 साल तक ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। इस वक्त पाकिस्तान का मसला क्या ये है कि पाकिस्तान में इंपोर्ट कम है? पाकिस्तान का मसला ये है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा या एक्सपोर्ट कम है? लेकिन इस बात को छोड़ दें, अभी तो हम मसले से आगे निकल गए हैं। देखिए, एक ज़माना ये था, 2007-8 की बात है, कि सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट मसला होता था, मईशत को स्लो करें, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता था, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता था, आपके फॉरेन एक्सचेंज मसले ख़त्म हो जाते। अब आपने ओवर द लास्ट 15 ईयर्स मुशर्रफ साहब की जंग के बाद, जिसमें आपकी डेट कम की थी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, 100 अरब डॉलर का लोन ले लिया है। अब अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट 0 पे भी ले जाते हैं तो आपको 20-22 अरब डॉलर साल के देने पड़ते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए, तो आप इस वक्त जो है वो आपको ये दुनिया के इदारे आपके साथ होने चाहिए, तभी जाके आप इस डेट को सर्विस कर सकें। नहीं तो मगर जो दूसरी तरफ का आर्गुमेंट है, ये आप ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अब सिर्फ करंट अकाउंट मसला नहीं रह गया है, डेट सर्विसिंग भी बहुत बड़ा मसला हो गया कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट कर्टेल कर भी लें तब भी पाकिस्तान इस वक्त मसाइल में है। बट जो दूसरी तरफ का आर्गुमेंट है वो ये कि पाकिस्तान की बरामदात आज तक डिप्रिसिएशन से या डिवैल्यूएशन से कब बढ़ गई हैं? 100 से 225 रुपए का हो गया। जो तहरीक इंसाफ के दौर में भी कुछ 24 अरब डॉलर से बढ़कर 29-30 अरब डॉलर गई, उसमें भी प्राइसिंग फैक्टर बहुत बड़ा था, वॉल्यूम फैक्टर से ज़्यादा प्राइसिंग फैक्टर था। तो कहाँ पाकिस्तान को फायदा होता है? कौन सी पाकिस्तान की बरामदात बढ़ गई हैं? बांग्लादेश की देखें ना, 5.5 अरब डॉलर दिसंबर, 5.25 अरब डॉलर नवंबर, वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं। कल वो एक दोस्त ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि ये समझ लीजिए कि रुपया को सही मार्केट रखना इस दांत को ब्रश करने के बराबर है। आपकी डेंटल हेल्थ उसी वक्त रहेगी जब आप ब्रश करें, लेकिन अगर आप उसके बाद बल्लों को अपने मुंह पे मारते हो तो दांत तो जख्मी हो जाएंगे ना। आप जाकर उसमें देखें, कभी आप गैस बंद कर देते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी आप और जिसे मसाइल करते हैं। तो ये एक कंसिस्टेंट पॉलिसी अगर होनी चाहिए। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या क़यामत आ जाती है अगर हम एक फ्री मार्केट रेट रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा। और इस वक्त जब क्या, और इस वक्त आपने रखा है ना, इस वक्त आपने 227 रखा हुआ है, तो क्या डॉलर 227 का हो गया है? तो डॉलर इस वक्त 260 का ना। इस वक्त कहीं आप सोना खरीदने जाते हैं, डॉलर 272 रुपए का है। आप दीगर चीज़ें खरीदते हैं, जो इंपोर्टर 224 में 225 में भी इंपोर्ट कर रहा है, जब वो बेचने को अपनी चीज़ें आता है तो वो 260 के हिसाब से बेच रहा है, क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो है। इसके बाद आपने जो स्पेकुलेटिव डॉलर के लिए डिमांड क्रिएट कर दी है। ये सब मसले करने की क्या ज़रूरत है? 200 साल से इकोनॉमिक्स प्रोफेशन आपको एक चीज़ बताता है, वो तो फ़ायदा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक और जो आर्गुमेंट है वो ये कि जी हमारी क्योंकि बहुत लिक्विड मार्केट है नहीं, थिन मार्केट है, बिल्कुल थिन, और अब क्योंकि ग्रे मार्केट डेवलप हो गई है, तो उसका जाना पाकिस्तान में आमतौर पर जब पैदा हो जाए एक मार्केट, तो जैसे ओन मनी पैदा हो गया, गाड़ियों पर जाता बड़ा मुश्किल से। आप 250 करेंगे इंटरबैंक में तो 280 का हो जाएगा ओपन मार्केट में। देखिए, एक तो इसलिए होता है कि क्योंकि आपने मिसाल के तौर पर इंपोर्ट स्लो करे हुए, इंपोर्ट की ड्यूटियाँ नहीं खोल रहे, इंपोर्ट की एलसीआई नहीं खोल रहे, माफ़ कीजिए। तो होता ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि ओपन पोरस बॉर्डर्स हैं, मिसाल के तौर पर अगर एलईडी लाइट्स की आप इंपोर्ट नहीं करने दे रहे पोर्ट से, तो एलईडी लाइट जो है वो ट्रांजिट रेट से आ जाती है, अफगान ट्रांजिट रेट से, तो एक डिमांड उसकी बढ़ गई है। इसकी वजह से थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है बिटवीन ओपन मार्केट एंड द इंटरबैंक रेट। लेकिन उसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं होती कि जब आप फ्री कर देंगे तो ज़रूरी बढ़ जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि जिस दिन आपका IMF से एग्रीमेंट हो जाएगा और लोगों को लगेगा कि अब हम डिफ़ॉल्ट के रिस्क से पीछे चले गए हैं, तो जो डिमांड फॉर डॉलर है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी,
وہ خود بخود کم ہو جائے گی. دیکھیں ہم پاکستانی لوگ بہرحال پاکستان میں پیسے چاہیے. کتنے دن تک ہم ایکسپورٹر جو ہے وہ پیسے باہر رکھ سکتا ہے, کتنے دن تک وہ ریمیٹنس نہیں کرے گا. تو ایونچولی ہم کو پیسے چاہیے. اگر ہم نے ڈالر خرید کے رکھ لیے ہیں تو کل ہم چاہیں گے کہ وہ کھلے کرائیں روپے میں, تاکہ ہم زمینیں خرید سکیں, ہم بزنس کر سکیں, سرمایہ کاری کر سکیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں پریشان ہونے کی بات ہے, فکر مند ہونے کی بات ہے. ہم اپنے کام کر لیں, ہم ڈیفالٹ رسک کو کم کر لیں, باقی مسئلے خود بخود صحیح ہو جائیں گے. اور ڈیفالٹ رسک کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جو IMF پروگرام کی شرائط ہیں ان کا ماننا پاکستان کے ہی فائدے میں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے فائدے میں. ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر مشکل ہے. اب جیسے آپ نے بتایا کہ 3.5 روپے بجلی کی ریٹ ہیں, وہ IMF سے اگر آپ تھوڑی بہت چیزیں ان کی مان جاتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں, مشن آ جاتا ہے, آپ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ یار ہم 3.5 روپے ابھی نہیں بڑھائیں گے, ابھی 1 روپیہ بڑھا دیں گے, اور باقی پھر جو ہے وہ 3 مہینے بعد بڑھا دیں گے, 6 مہینے بعد بڑھا دیں گے. ساتھ ساتھ آپ یہ کہیں گے کہ ہم اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ بہتری لے کر آ جاتے ہیں, ہم کہیں سے ایفیشنسی لے جاتے ہیں, ہم جو ہے وہ کلیکشن ریٹس بڑھا دیتے ہیں, ہم جہاں پہ آپ کے بہت زیادہ بلز نہیں آ رہے وہاں لوڈ شیڈنگ بڑھا دیتے ہیں. آپ سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کا مقصد ہے نا, آپ اس پلان پہ اگر آ جاتے ہیں, اس وقت اگر آپ کی کلیکشن تھوڑی سی کم ہو گئی ہے تو آپ اس کی بات تو کر سکتے ہیں. میرے خیال سے ایسا نہیں ہے کہ IMF ریزنیبل نہیں ہوتی ہے, آپ اگر بات کریں تو ہو جاتی ہے. مگر کیا ایسا نہیں ہے, جب آپ بھی ڈیل کر رہے تھے, کہ پاکستان نے اتنی دفعہ کمٹمنٹ کی ہے کہ کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے پاکستان کی, وہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. سرکولر ڈیٹ کا ہم جو پلان دیتے ہیں پورا نہیں کرتے, ٹیکس ریفارمز کا ہم جو پلان دیتے ہیں پورا نہیں کرتے. کبھی آپ نے لگایا تھا تاجروں پر ٹیکس, تو پلیز لک انٹو اٹ, مفتاح بھائی ہو گیا تھا. تو ہم وعدے پورے نہیں کرتے ہیں. دیکھیے بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہم کبھی نہ کبھی پیچھے ہٹے ہیں, لیکن ہم ایک ریئل ملک ہیں جس میں پالیٹکس ہوتی ہے, جس میں ایونٹس آ جاتے ہیں. اگر فلڈ آ گیا تو ہم کیا کریں؟ مجھے یاد ہے کہ جس دن فلڈز آ گئے تھے, ہم لوگ قطر گئے تھے, وزیر اعظم پاکستان نے مجھ سے حکم فرمایا کہ یار یہ نہیں کر سکتے اس وقت تم 200 یونٹ سے کم ہاؤس پہ بجلی کے بل. تو میں IMF سے ایگریمنٹ ہونے کے بعد میں ساری رات IMF سے بات کرتا رہا, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 200 والوں کو آپ ڈیفر کر دیں. اگر آپ اس کو ڈیفر نہیں کر رہے تو کوئی اور ٹیکس لگا دو, کہیں اور سے پیسے لے آؤ. مطلب مثال کے طور پہ پیٹرول کے اوپر تھوڑا سا کہیں ٹیکس لگا دو, ڈیزل کے اوپر لگا دو. بہت ساری ایونیوز ہیں, لیکن کیا ہم نے دیکھیں وہ وقت چلا گیا جب ہم تھوڑا نئے قرض لے سکتے تھے. اب ہم کو بہت پیسے دنیا کو واپس کرنے ہیں. اب پاکستان کو کبھی نہ کبھی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلسز رن کرنے پڑیں گے. اس کے لیے کبھی نہ کبھی آپ کو بجٹ جو ہے اس کا ڈیفیسٹ کم کرنا پڑے گا, آپ کو سرکولر ڈیٹ کے کم کرنا پڑے گا. کبھی نہ کبھی تو ریفارمز لے کے آئیں گے نا. یہ مشرف صاحب کے زمانے سے سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے, آج 20-25 سال ہو گئے, کہیں تو پاکستان کسی چیز کا تو سلوشن ڈھونڈے. ہم کیا مسائل کو آگے بڑھاتے رہیں گے؟ ویسے پھر مجھے یہ بتائیے کہ اس سارے سینیریو میں, کیونکہ آپ نے بھی ریسنٹلی ڈیل کیا, جو کمٹمنٹ تھی دوست ممالک کی طرف سے آپ کے ٹائم میں ہو گئی تھی, اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کوئی 2 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بس ابھی آ رہے ہیں پیسے, وہ آ نہیں رہے ہیں. تو آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ دوست ممالک کا بھی کہیں نہ کہیں انٹرسٹ چل گیا ہے کہ بھائی پتہ نہیں پاکستان واپس دے گا نہیں دے گا, یا پھر IMF کے پروگرام میں جائے گا تو پیسے دیں گے, کیا ہے؟ دیکھیں UAE نے کہا تھا کہ وہ 2 بلین انویسٹ کرے گا, اور وہ انہوں نے کمٹمنٹ IMF کے ان کے ڈائریکٹر نے IMF کے بورڈ میں دی تھی کمٹمنٹ. ہمیں نہیں دی تھی کمٹمنٹ, ہمیں تو دی تھی ظاہر ہے, لیکن ادھر بھی دی ہوئی تھی. اسی طرح قطر نے اور سعودی عرب نے کہا تھا. اور میرے خیال سے وہ $1 بلین کے لیے سعودی عرب نہیں بھاگے گا. اس کے وہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ اگر ڈیفالٹ رسک بھی بڑھ جاتا ہے. لیکن آپ جا کے ان کو کوئی چیز بیچیں, میرے خیال سے اگر ہم یہ اچھی طرح یہ قطری جو ہمارے پلانٹس لینے کے لیے اگر موڈ میں ہیں تو ان کو جا کر آپ بیچیں تو میرے خیال سے بک سکتا ہے. پلانٹ تو بک جائے گا, مگر آپ نے کہا تھا نا سیکنڈری مارکیٹ سے بھی شیئرز وہ خرید سکتے ہیں. وہ UAE والوں تو 227 روپے پر آ کے UAE خریدے گا, جب انہیں پتا ہے مارکیٹ کا ریٹ 260 ہے, وہ اپنے ڈالر لائے گا 227 روپے کے ریٹ پر انٹربینک آ جائیں گے. آپ کے میرا نہیں خیال ہے, مگر وہ تو پھر آپ ان سے بات کر سکتے ہیں نا. مطلب اس کے 2 طریقے ہیں. اگر آپ نے 227 ہی رکھنا ہے, ضدی کرنی ہے, تو پھر آپ جو فیئر مارکیٹ ویلیو اگر کسی مطلب ایک شیئر کی قیمت 100 روپے, تو پھر آپ اس کو 90 روپے میں دے دیں گے, مثال ہے کہ ٹھیک ہے, تو بات تو وہی ہو جاتی ہے. وہ یا تو اس طرح ریٹ کم کرا لے گا, اور ویسے بھی یہ بائی بیک ایگریمنٹ کے ساتھ تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آئی تھنک کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیز تو شاید کرنی ہی پڑے گی ایکسچینج ریٹ کا, IMF, ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا. مگر اگین جو دوسری طرف کا آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو انفلیشنری ہے بہت زیادہ, جب بھی آپ کا ایکسچینج ریٹ گرے گا, آپ کا روپیہ گرے گا, تو ایک سائیکل میں پھنس گیا ہے پاکستان. آپ روپیہ گرائیں گے اور مہنگائی آئے گی, اور مہنگائی آئے گی, آپ کو اور روپیہ گرانا پڑے گا. تو ایک سائیکل ہے جو رکے گا نہیں, تو اس کو روکیں کیسے؟ اچھا, یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ تھوڑی سی انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے کور انفلیشن بڑھ جاتا ہے, جو آپ نے بھی نوٹ کیا ہے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ جب یہاں پہ ڈی ویلیویشن ہوتی ہے تو انفلیشن آ جاتا ہے, تو وہ جو آپ کا ریئر کا فائدہ تھا وہ لانگ ٹرم میں دھل جاتا ہے. یہ بات بھی ایک دم درست ہے. لیکن
اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ کیا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا ڈی ویلیو کرتے ہیں مثال کے طور پر مارکیٹ ویلیو پہ، اور آپ اس کے بعد اگر ڈیفالٹ رسک کم کر دیتے ہیں، جب ڈیفالٹ رسک کم کر دیں گے تو آپ کا آٹومیٹکلی ڈیمانڈ فار ڈالر کم ہو جائے گی. دیکھیں اس وقت 3 ڈیمانڈ ہیں ڈالر ہیں. ایک تو ٹرانزیکشن ڈیمانڈ ہے، آپ کو کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے. ایک آپ کی اسپیکولیشن ڈیمانڈ ہے کیونکہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ڈالر اور اوپر جائے گا. اور تیسرا اسٹور آف ویلیو ڈیمانڈ ہے کہ آپ زمین نہیں خرید رہے، سونا نہیں خرید رہے، ڈالر خرید رہے ہیں کہ سیفٹی، خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو جاتا ہے ڈالر کی ویلیو تو اپنی مستحکم رہے گی. جب آپ رسک کم کر دیں گے انفلیشن کا، سوری ڈیفالٹ کا، ایک دم اس کو نیچے لے آئیں گے تو یہ ٹرانزیکشن تو ڈیمانڈ رہے گی لیکن آپ کی یہ والی ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی، اسٹور آف ویلیو. تو جب ڈیمانڈ فار ڈالر کم ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی روپے میں استحکام آئے گا. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ روپے میں استحکام نہیں آئے گا، آئے گا. لیکن من حاصل قوم نہ ہم کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کو ایکسپورٹ کی طرف جانا ہے اور ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو ترجیح دینی ہے اور اس کی پالیسیز کو ترجیح دینی ہے. یہ کرنا ضروری ہے. ایکسپورٹ بھی متاثر ہو رہی ہیں اور یہ پالیسی بھی آپ نے شروع کی تھی، یہ ڈار صاحب کنٹینیو کر رہے ہیں، وہ ہے امپورٹس کو کرٹیل کرنا، جس کی وجہ سے ایکسپورٹر کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی امپورٹ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے. اور وہ اس حد تک پہنچ گئی یہ بات کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس را مٹیریل نہیں ہے، دوسری انڈسٹریز کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ایکسپورٹ انڈسٹری کہہ رہی ہے. تو اس طرح کنٹینیو کر سکتی ہے اکانومی؟ دیکھیں کچھ عرصے تک تو یہ کر سکتے ہیں، ورنہ تو آپ دیکھیں کہ ورنہ آپ یہ مینوفیکچرنگ کو ڈسٹروائے کریں گے یہاں پہ اور مینوفیکچرنگ اور کم ہو جائے گا. اور اگین پاکستان میں کیونکہ پورس بارڈرز ہوتے ہیں تو اگر را مٹیریل نہیں آ سکتا تو فنش گڈس تو آ سکتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ دوائیوں کے اے پی آئیز کو نہیں آنے دیں گے تو شاید اے پی آئیز نہ آئے گا لیکن افغانستان سے یا دوسرے جگہوں سے، دبئی وغیرہ سے آپ کی فل دوائیاں تو آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ بہت لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. اس زمانے میں ہم نے کیا تھا کہ 84 85 2 کسٹم کے چیپٹرز تھے اور ہر ہفتے اس کو ریویو کرتے تھے. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. لیکن جب آپ کے پاس ڈالر ہی نہ ہو تو پھر اس کے پاس کبھی کبھی آپ کو یہ کرنا مجبوری بھی ہوتی ہے. مگر یہ شارٹ ٹرم پالیسی کہیں ہمیں برآمدات میں لانگ ٹرم نقصان تو نہیں پہنچا دے گی؟ دیکھیں ایونچولی میں آپ کو سچ بتاؤں کہ آپ کو کسٹم ڈیوٹیز کم کرنی ہوں گی، اور جب تک کہ آپ کسٹم ڈیوٹیز نہیں کم کریں گے پاکستان میں، جس سے کہ پاکستانی مارکیٹ میں بیچنے کا نفع کم نہیں ہوگا، آپ کے لوگ ایکسپورٹ کی طرف نہیں جائیں گے. یا پھر آپ اس کو کیریٹ نہیں کریں تو اسٹک کریں کہ آپ اپنی کمپنیوں کے اوپر جو پاکستان میں بیچ رہی ہیں آپ زیادہ ٹیکس لگائیں ورنہ وہ ایکسپورٹ نہ تاکہ وہ ایکسپورٹ کریں. جو کوریا میں ہو چکا ہے، تائیوان میں ہو چکا ہے، دوسرے ممالک نے بڑا پش کیا ہے اپنی مینوفیکچرز کو. ہم کو یہ کرنا پڑے گا کہ بڑا پش کرنا پڑے گا. ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری آج بھی اتنا ایکسپورٹ دے رہی ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 2-4 اور انڈسٹریز بھی ہیں وہ بھی ہم کو ایکسپورٹ دینا چاہیے. مجھے ایک اور بہت ہی عام ایشو پر بات کرنی ہے. آپ کا اصرار ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، بہت سارے معاشی تجزیہ کاروں کی بھی رائے ہے، مگر اب یہ بھی رائے ہے، بلومبرگ میں بھی ہوا کہ شارٹ ٹرم میں تو جون تک شاید پاکستان نکال جائے گا اور وہ بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں، مگر اس کے بعد پھر جو آگے کے 12 مہینے وہ بہت مشکل ہوں گے. یعنی آئی ایم ایف پروگرام کے باوجود بھی ہمیں آگے جا کے ڈیفالٹ کا خطرہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ سے یہ کہتا ہے یا دنیا آپ سے یہ کہتی ہے کہ یا تو آپ کے پاس 3 مہینے کے امپورٹ کے فورن ایکسچینج کور ہو. پاکستان میں جیسے کہ 6 بلین کا امپورٹ ہے تو ہم کو 18 بلین یا 20 بلین ہونے چاہیے، یا پھر آپ آئی ایم ایف پروگرام میں ہونے چاہیے. اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام میں تو پھر ورلڈ بینک وغیرہ کے لون مل جاتے ہیں یا آپ کے 20 بلین ہیں. اب اس وقت لگ نہیں رہا کہ جون کے اندر آپ کے پاس 20 بلین کے ریزروز ہوں گے، لیکن پروگرام ختم ہو جائے گا. تو موسٹ لائکلی جو ہے وہ جون کے بعد ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑے گا اور آپ جولائی وغیرہ میں نیگوسیشن شروع کریں گے. اگر سپٹمبر تک ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف کا 3 سال کا پروگرام مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہوگا، ایک اور لینا پڑے گا. اور اس صورت میں پاکستان اکانومی آگے بڑھے گی بغیر ڈیفالٹ کی آگے بڑھے گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ قرضوں کا بوجھ اتنا ہے کہ پاکستان بزنس کاؤنسل نے بھی کہا کہ جی صرف آئی ایم ایف سے نہیں کام چلے گا، آپ قرضوں کو ریسٹرکچر کرائیے. کہیں سے یہ سجیشن آ رہی ہے کہ آپ ری پروفائلنگ کی کم از کم بات کیجیے، ٹینیور بڑھوائیے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کے قرضوں کے اسٹرکچر کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. 40% قرضہ جو ہے آپ کا ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا ہے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک والا جس کو ملٹی لیٹرلز کہتے ہیں، وہ آپ کو ٹچ بھی نہیں کرنے دیں گے. تو 40% قرضہ یہ ختم ہو گیا. 10% قرضہ آپ کا 3 بائی لیٹرل کنٹریز نے ڈپازٹ رکھے ہوئے ہیں، یو اے ای، سعودی اینڈ چائنا. وہ ویسے ہی بیچارے ری رول کر دیتے ہیں، وہ مانگتے ہی نہیں ہیں پیسے. وہ ہر سال آپ کو جانا پڑتا ہے ان کو یا 2 سال بعد، لیکن وہ ری رول کر دیتے ہیں تو وہ پیسے ختم ہو گئے. تو 50% ڈیٹ یہ ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ کی کمرشل ڈیٹ اور جو بانڈز کی ڈیٹ ہے وہ تقریباً 20 بلین ہے. وہ آپ ری پروفائل کر کے آگے پیچھے کر سکتے ہیں. لیکن باقی جو 30 بلین کی ڈیٹ ہے وہ پیرس کلب کی ڈیٹ ہے اور سی پیک کے لونز کی ڈیٹ ہے. اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے میرے خیال سے، کیونکہ اگر آپ مثال کے طور پہ اگر آپ چین کی 20 بلین کی ڈیٹ کو آپ کہتے ہیں کہ ری اسکیجول کرو یا آپ اس کو ری پروفائل کرو یا جو بھی آپ ورڈ کہتے ہیں،
تو آپ کو ان کمپنیز کو پیسے ابھی نہیں دیں گے جن کو آپ دینے چاہیے تھے. وہ چائنا کی کمپنیاں جو کہ دنیا میں کام کرتی ہیں ان کی بیلنس شیٹ خراب ہو جائیں گی کیونکہ ہم نے پیسے نہیں دیے. تو اس سے بہت آسان ہوگا, اسی طرح جاپان ہے, فرانس ہے وغیرہ, اس سے بہت آسان ہوگا کہ ان سے ہم فریش لون لے لیں گے. پاکستان کے دوست ملک ہیں, چائنا جیسا ملک. اگر چائنا ہم کو اس سال چائنا کو 900 ملین دینے ہیں, اگر ہم کو چائنا 1 بلین کا چیک کاٹ کے دے دیتا ہے تو 900 ان کو واپس کر دیں گے, 100 ملین ہمیں بچ جائیں گے. اسی طرح جاپان کو 400 ملین دینے, ہم ان سے کہیں گے یار ہم کو 500 ملین کا ایک چیک کاٹ کے دے دو, 400 تو ان کو ہم واپس کر دیں گے. تو اس طرح میرے خیال سے یہ کرنا زیادہ آسان ہوگا بنسبت اس کے کہ ری اسکیجولنگ کریں. یا وہ ورڈ بھی بہت برا ہوتا ہے. اور اگر ایک چین, متحدہ عرب امارات, ان کی تو گورنمنٹس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنا انفلوئنس یوز کرتی ہیں جو ان کے کمرشل ادارے ہیں ان پر بھی, مگر ہم نے دیکھا کہ دبئی کے جو بینکس ہیں انہوں نے اپنے $1 ارب نکال لیے. انہوں نے کہا کہ جی ڈبل کر دے ریٹ تو ٹھیک ہے, حالانکہ آلریڈی لائبور پلس 2.5% تھا, انہوں نے ڈبل کر دیں. پاکستان نے نہیں کیا, واپس گیا. چین کی طرف سے تھا کہ کمرشل بینک کو پیسے واپس کیے تھے, وہ واپس آئیں گے, وہ بھی ابھی تک نہیں آئے, حالانکہ ڈار صاحب نے دعویٰ کیا. تو آ نہیں رہے پیسے کہیں سے بھی. دیکھیں, میں جو بات کر رہا تھا کہ چین سے آپ 1 بلین کا لون لے سکتے ہیں. اب اس وقت جو ہے نا وہ ایک خدا نخواستہ ایک گیم وہ ہو گئی ہے کہ کیونکہ پاکستان کا ڈیفالٹ ریسک بڑا بڑھ گیا ہے, تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں. پاکستان خود ان کو لگ رہا ہے کہ تذبذب کا شکار ہے, کہ پاکستان کو کیا پتہ ہے وہ کیا چاہتا ہے. جب دنیا کو یہ لگے گا کہ پاکستان از ایبسولوٹلی شیور وی وانٹ ٹو اوائڈ ڈیفالٹ, اور یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم IMF کا پروگرام کریں, ہم کرنے والے بنیں. جب یہ ہم کرنے والے بن جائیں گے تو اس کے بعد آٹومیٹکلی آپ جب IMF سے سائن کر لیں گے تو پھر آپ چین کو جا کے کہیں گے کہ یار اس سال ہم 900 ملین آپ کو نہیں واپس کر سکتے, ہماری پوزیشن نہیں ہے, آپ ایک سال کے لیے ہم کو 1 یا 2 بلین دے دیجئے. آئی تھنک کہ پہلے بھی دے چکے ہیں, شاید دے دیں گے. اسی طرح آپ سعودی عرب سے بات کر سکتے ہیں, چین سے بات کر سکتے ہیں, لیکن تھوڑی سی ایفرٹ ان کو ہماری طرف سے نظر آنی چاہیے. اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ آج ہم پیسے دے دیں گے اور کل یہ پھر ڈوب جائیں گے تو پھر کوئی پوائنٹ نہیں ہے دینے کا. یعنی کہ جو پاکستان کی معیشت کا حال ہے اس کو دیکھتے ہوئے IMF پروگرام کے بغیر گزارا نہیں ہے, اور جو بیانات آپ نے دے دیے ہیں اس میں آپ کا نون لیگ کے ساتھ گزارا نہیں. نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, یہ تو صرف خالی رائمنگ سینٹنس تھا اس لیے آپ نے کہہ دیا. مگر اچھا رائم ہوا نا, رائم تو بڑا اچھا ہوا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہے بھی ٹھیک. دیکھیں, ہے نہیں آپ کا نون لیگ کے ساتھ. شاذیب بھائی, میں آپ جانتے ہیں کہ جدی پشتی سیاست دان نہیں ہوں, ٹھیک ہے. میں سیاست میں ہوں اس وقت, بالکل سیاست میں ہوں, لیکن میرے لیے میں نے نون اس وقت جوائن کری تھی تو کوئی وہ نہیں تھا, مطلب میں تو کراچی سے تعلق تھا, نون کی کراچی میں کوئی اتنی وہ لیگیسی ہے وہ بھی نہیں تھی. لیکن آئی تھنک کہ دے آر اے گڈ پارٹی اینڈ دے آر اے ویری گڈ پارٹی. آئی تھنک کہ آج بھی شہباز شریف نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. جو میں نے کام کیا تھا وہ شہباز شریف کی اجازت سے ہی کام کیا تھا. تو میں نون میں ہوں, اگر نون ہٹا دے گی تو میں گھر پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا. لیکن نون نے تو ہٹا دیا آپ کو, تو پھر میں بہت اچھے طریقے سے بھی نہیں ہٹایا. نہیں, وہ پارٹی سے ہٹانے کی بات کر رہا تھا. وہ آپ پارٹی میں جب تک نون رکھے گی, کوئی اور پارٹی نے رابطہ کیا؟ میں کوئی پارٹی میں اگر کسی نے, دیکھیں میری دوسرے دوست ہیں, لیکن میں کسی اور پارٹی میں نہیں جاؤں گا جب تک نون رکھے گی. میں نون میں ہوں, نون نہیں رکھے گی تو پھر آفر ہے کسی پارٹی سے؟ چھوڑ دیں اس بات کو. مطلب آفر کیا ہوتی ہے, کوئی مطلب کوئی جاب تھوڑی دینی ہے کسی نے. لیکن ظاہر ہے کہ دوست کچھ کہتے ہیں کہ یا کر لو وہ کر لو, لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, بالکل میں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 10 12 15 سال جو سیاست کری ہے, آئی ریئلی انجوائڈ ورکنگ ود نون. بہت سارے نون کے جو لیڈران ہیں وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں, شاہد عباسی خاص طور پر, اور دیگر ہیں, احسن اقبال صاحب, مطلب مریم ہے, مصدق ہے, خواجہ آصف ہیں, پرویز رشید ہے, یہ سب میرے بھائی ہیں. تو میں کسی اور پارٹی میں جانے کا مجھے کوئی ارادہ نہیں. مگر اپنی پارٹی کو آپ کا مشورہ یہی ہے کہ کیونکہ نعرہ یہ تھا کہ جی ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست داؤ پر لگائی ہے, ہاں جی, مگر اگر ابھی صحیح فیصلے نہیں کیے تو نہ ریاست بچا پائیں گے نہ اپنی سیاست بچا پائیں گے. دیکھیں, مجھ سے زیادہ سیاست وہ سب سمجھتے ہیں, مجھے یقین ہے اس کا. مجھے تو کوئی اتنی سیاست نہیں پتہ, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ ریاست بچانے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اکنامکس بہرحال تھوڑی بہت سمجھتا ہوں, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کیا اقدامات لینے چاہیے. اور وہ اقدامات جو ہیں وہ اب مجھے اکیلے کو نہیں پتہ, پورے آپ کسی بھی اینالسٹ کو بلا لیتے ہیں وہ یہی باتیں کرتا ہے جو میں بات کرتا ہوں, کہ کچھ فیصلے آپ نے کرنے ہیں وہ ناگزیر ہیں. اگر وہ سیاسی طور پر مشکل بھی ہیں تو وہ ناگزیر ہیں, اور اگر نہیں کیے تو دوسرا طرف جو ہے وہ بہت زیادہ انجام برا ہے. بہت شکریہ مفتی اسماعیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. پنجاب میں بھی ایک نیا طوفان آیا ہوا ہے, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پنجاب اسمبلی کا اجلاس منعقد ہونے کے باوجود وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے آج بھی اعتماد کا ووٹ نہیں لیا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں 11 جنوری کی سماعت سے پہلے پرویز الہی کے پاس اب صرف کل کا دن باقی بچا ہے. تحریک انصاف یہ اعلان کر چکی ہے کہ وہ 11 جنوری کی سماعت سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ دلوائے گی, لیکن خود وزیر اعلیٰ پرویز الہی کہہ چکے ہیں کہ انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے سخت احتجاج کے باوجود وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ تو نہیں لیا, لیکن حکومت 21 بلز پاس کرانے میں ضرور کامیاب ہو گئی ہے.
हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने दावा किया है कि ऐवान में उनके नंबर्स पूरे थे। असद उमर ने कहा कि 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेने की कोई मंतक नहीं बनती। अगर हमारे अराकीन पूरे ना होते और अपोजिशन के नंबर पूरे होते तो आज हमारे बिल ही पास ना होते। लेकिन इससे पहले 26 दिसंबर को फवाद चौधरी ने ऐलान किया था कि परवेज इलाही 11 जनवरी से बहुत पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। 11 तारीख है जो अगला इसमें पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, उससे बहुत पहले हम एतमाद का वोट जो है वो हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ नून लीग दावा कर रही है कि परवेज इलाही के पास मतलूबा नंबर्स मौजूद ही नहीं हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमती इत्तेहाद के कुल नंबर्स 175 के आसपास हैं और उनमें से भी आज ऐवान में नहीं थे, जबकि अपोजिशन के 179 अराकीन ऐवान में थे और कल ये तादाद 180 हो सकती है। कोशिश करते रहे कि इनका नंबर जो है वो पूरा हो जाए, और इनका नंबर जब पूरा नहीं हुआ तो फिर उसके बाद अजलास को कल पे जो है इन्होंने अर्जन किया है। ये इस वक्त 175 174 के राउंड अबाउट हैं। अगर सभी आ जाएं, जो कि आज वो भी नहीं कर सके, हमारे आज भी 179 मेंबर जो है वो पूरे थे। आज हमारी हाजिरी पूरी थी, उसको हमने वेरीफाई भी किया और उसको हमने जो है वो साबित भी किया, और हो सकता है कि ये हाजिरी जो है वो कल तक 180 हो जाए कि एक मेंबर जो हमसे अलहदा हुए हैं वो दोबारा हमारे पास आ जाएं। सूरत हाल नजर आ रही है। हमारे साथ मलिक अहमद खान साहब मौजूद हैं। मलिक अहमद खान साहब बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, कुछ मैथ्स आपके लिए एडअप नहीं हो रहा है। अगर उनके 174 थे, आपके 179 थे, तो 21 बिल पास नहीं होने चाहिए थे। इसका मतलब है उनकी तादाद कम थी और आपकी उनसे भी कम थी। जी शाहज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, या तो वो वोट काउंट किए जाते हैं ना, अगर तो असद उमर साहब की दलील और किसी फ्लोर टेस्ट का, तो फ्लोर टेस्ट का तो एक तरीक़ाकार है। अगर वो ये कहते हैं कि हमने क्योंकि मेजॉरिटी की बेसिस पे तो वहाँ पे मेंबर्स हमारे भी थे, तो उस पर काउंट नहीं हुआ। अगर कोई काउंट होता तो फिर फ्लोर टेस्ट पास होता। वो तो येस और नो पे उन्होंने स्पीकर साहब ने बस कह दिया तो कह दिया। नहीं, मगर असद उमर साहब ने कहा ना कि आपने फिर काउंट क्यों नहीं कराया, आप काउंट कराते फिर। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि मेरे काउंट करवाने की बात तो तब थी कि अगर स्पीकर साहब ने उससे पहले इसको फ्लोर टेस्ट के तौर पे ऑप्ट किया होता कि हम ये बिल्स ले रहे हैं और इस बिल्स की हम वोटिंग करेंगे। उन्होंने तो सिर्फ एक सवाल रखा और उस पर येस और नो पे उन्होंने फैसला कर दिया। अब या तो येस के वोट गिने जाते या नो के वोट गिने जाते। हमने मुतालबा किया वहाँ पर, हम बार बार, मैं ख़ुद वहाँ पे असेंबली के अंदर था, हमने इसरार किया, शाउट किया, नारेबाजी की। स्पीकर साहब ने हमारे माइक्स को बंद किया और उन्होंने हमारी इस दरख्वास्त पर कि हम जब कह रहे थे कि काउंट कराएं, क्योंकि जो प्रेजेंट इन द हाउस थे उसमें भी हम ज़्यादा थे, तो हमारा ये उनसे मुतालबा था कि आप इसको काउंट करा लें ताकि फ्लोर टेस्ट की कोई भी सूरत अगर कोई क्लेम करे तो वो एक्चुअल काउंट पर आनी चाहिए। आपको खदशा पैदा हो रहा है के बाद कि अदालत से एक गैर कानूनी या गैर आईनी करार दिया जा सकता है गवर्नर का हुक्म, जिसकी वजह से एंटिसिपेशन में पहले वो कह रहे हैं कि जी क्या पता 11 को अदालत ये कहते तो हम क्या जरूरत है हमें फिर एतमाद का वोट लेने की, फिर तो आपका पूरा प्लान ही खराब हो जाएगा। मेरी राय में तो अदालत का वो हुक्म जिसमें 11 की तारीख डाली गई और नोटिस किए गए, मैं उस हुक्म को भी दुरुस्त हुक्म तस्लीम नहीं करता। लेकिन क्योंकि अब उसमें एक ऐसी सूरत में चीफ मिनिस्टर की कंटिन्यूटी को कायम रखा गया है जिसमें गवर्नर के उस इख्तियार को यज़र्व किया गया जो कि अदालत का हक़ ही नहीं था। अदालत हैड गॉट नथिंग टू डू विद इट। अदालत का तो उसके साथ ताल्लुक़ ही कोई नहीं था। उस नोटिफिकेशन का वहाँ पे चैलेंज होना, स्पीकर साहब का एक रूलिंग के ज़रिए गवर्नर के ऑर्डर को ऑब्स्ट्रक्ट करना, इससे शेयर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो नहीं सकती। तो आप लोग जा रहे थे ना सुप्रीम कोर्ट, आप क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? आप लोगों ने ऐलान किया था कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप नहीं गए सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, मेरी सुप्रीम कोर्ट ना जाने की वजूहात में 3 प्रॉब्लम्स थी। मेरी पहली वजह ये थी सुप्रीम कोर्ट ना जाने की कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में एक एडवाइजरी नोट था कि परवेज़ इलाही साहब अपने लिए एतमाद के वोट की ऑप्शन रखते हैं। तो हमने जब एक एडवाइजरी नोट उसमें मौजूद था तो हमने ये इन ऑल इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पोजीशन ये हमने ख्याल किया कि गालिबन पब्लिक के साथ इतना बड़ा फ्रॉड तो नहीं हो सकता कि एक बंदा जो अक्सरियत ही नहीं रखते और वो अक्सरियत ना रखने के बावजूद सूबे की हुकूमत में कायम रहें
اور وہ پھر اس کے بعد عدالت کی طرف سے ان کو یہ کہا بھی جائے اگر وہ چاہیں تو اعتماد کا ووٹ لے لیں. تو دس از واٹ وی تھاٹ کہ وہ اپنا فلور ٹیسٹ پورا کرنے کے لیے آ جائیں گے تو یہ انفیکچوس ہو جائے گی ساری جو لیگل پروسیڈنگ ہے, اور اس کے بعد اس کو ایک نئے چیلنج کی صورت میں اگر ہم لے جاتے ہیں تو وی ول obstruct it further. اور ایک معاملہ جو ہم ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں عدالت کا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے, تو اس کو میں خود چاہے جائے کہ سپریم کورٹ میں لے جاؤں اور کہوں کہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, تو فردرنس آف لٹیگیشن. ایک طرف ان کی ابھی بھی لاہور ہائی کورٹ سے ایک امید ہے کہ شاید عدالت یہ فیصلہ دے دے کہ گورنر کا نے اپنا اختیار صحیح نہیں استعمال کیا اور اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری طرف آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ کوئی 10 لوگ ہیں جن کو کالز آ رہی ہیں, کالز اسٹیبلشمنٹ کی آ رہی ہیں, تو ایسا تو نہیں آپ کے ساتھ ہونے جا رہا کہ آپ کے ہاتھ میں نہ پنجاب کی حکومت آئے گی اور نہ ہی آپ کا بیانیہ رہے گا؟ نہیں دیکھیں, ایسا بالکل نہیں ہے. میں شاذیب صاحب اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں, اور ایک ایسے شخص کی بات کی جس کے متعلق مجھے بالکل ایسے پتہ ہے کہ ان کی جو اپنی حکومت تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے, چاہے وہ اسمبلی میں پاس ہونے والے بلز تھے, چاہے وہ ان کی نیشنل اسمبلی کی لیجسلیشنز تھیں, پروونشل اسمبلی کے اندر جب بجٹ کے موقع پہ غضنفر چھینا گروپ نے ڈسینٹ کرنے کی کوشش کی تو ان کو کھینچ کے اندر لے کے جانا. تو اگر ایسا شخص یہ کہہ رہا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کالز کی بات ہم نے تو ثبوت کے ساتھ یہ بات کہہ دی تھی, لیکن میں اس کو کیونکہ یہ ایک بڑی ٹیکٹیکل اس میں بات چلی جائے گی. میری آپ سے درخواست یہ ہے, دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنر صاحب کا اختیار آئین نے اس انداز میں دیا ہے کہ عدالت کا اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے, اور عدالت نے اگر وہ نوٹیفیکیشن سسپینڈ کیا ہے تو یہ اٹ از آل دا مور ریزن کہ پرویز الہی صاحب کو یہ اس بات کو پروف کرنا تھا کہ ان کے پاس تعداد 186 ہے. اب یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے, یعنی پرویز الہی صاحب یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اسمبلی کی ڈیسولوشن کی ایڈوائس بھیجیں گے, تو اس پر ان کی پارلیمنٹری پارٹی کے اندر ایک اضطراب ہے, اور وہ اضطراب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ الیکشن ایئر ہے, اس میں ان کے پاس بڑے فنڈز ہیں, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس بڑے وسائل ہیں اور وہ اپنی ترقیاتی اسکیمیں دیتے ہیں, تو جتنے بھی کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ سب عمران خان صاحب کی اس بات کی تو بات وہ سنتے ہیں کیونکہ ان کے پارٹی ممبرز ہیں, لیکن ان بٹوین ان کا ڈسینٹ موجود ہے, اور یہی ان کی وجہ ہے کہ ان سے اعتماد کا ووٹ لیا نہیں جا رہا. پرسوں پتہ چل جائے گا کہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.